بھی صاف کرنا ہے، باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور میری کوشش ہے کہ سب کے درمیان میں محبتیں پیدا کروں۔ اسی لیے میں نے آنے کے بعد ہی لوگوں کے ساتھ ان کے پاس جا کر ملنا مناسب سمجھا، ان کی باتیں سننا، اور میرے لیے اولین ترجیح میری بزنس کمیونٹی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ معیشت کا پہیہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتا، اور جب سے میں آیا ہوں میں اپنے ان لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس بات پر توجہ نہ دیں کہ کون کتنے پیسے بنا رہا ہے، آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ وہ اور کتنے بنا سکتا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت گورنمنٹ ہمیشہ دوسرے کی جیب پر نظر رکھتے ہیں۔ کوئی پھلتا پھولتا ہے تو ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اتنے سارے اس کو نوٹسز بھیج دیتے ہیں کہ وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے اس ملک میں کاروبار کیوں شروع کیا۔ اور اس کی وجہ دیکھ لیں آپ کہ آج 70 سال گزرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی ہجرت کر کر آئے ہیں۔ تو انڈیویجولی تو شاید ہم نے اپنا بہت کچھ بنا لیا ہو، ایک اچھا خوبصورت گھر بنا لیا ہو، اچھی فیکٹری بنا لی ہو، اچھی بچوں کو تعلیم دلا لی ہو، اور الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اس میں کامیاب ہوں گے الحمدللہ۔ لیکن پورے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابھی میں جام صادق برج پر سے آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موئنجو دڑو میں جا رہا ہوں میں، ایسا ہی تھا نا؟ تو ہمیں یہ سب سوچنا ہے کہ ہم انڈیویجولی تو سب اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، لیکن اب شاید 70 سال کے بعد ہم اون کریں، ہم اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر جب سیالکوٹ میں بزنس مین ایک مل کر ایک اچھا ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، ایئر لائن بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کاٹی والے اور کیوں نہیں کراچی چیمبر آف ایڈیشن والے، جب ہم سب اس شہر کو مانتے ہیں کہ یہ معیشت یہاں سے چلتی ہے، یہ روشنیوں کا شہر کہیں مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ ہم سب تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر اس شہر کی رونقوں کو بڑھانے کا کام تھام لیں اپنے ہاتھوں میں، سب مل جل کر ایک دوسرے پہ اب تنقید کرنا چھوڑ دیں، ہم آگے بڑھیں اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے۔ دیکھیں معیشت کا جو حال ہے وہ آپ سب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ تو پچھلے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اللہ نہ کرے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان پہ اتنے اربوں کے قرضے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب ٹھیک کب ہوگا؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو ایک اچھا گھر، کسی کا گھر 4000 گز پر ہے، کسی کا 8000 گز پر ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آرکیٹیکٹ سے اتنا اچھا گھر بنا لیا ہے، اور فلاں میرے پاس گاڑی ہے، فلاں میرا بیٹا لندن میں پڑھ رہا ہے، کوئی US میں پڑھ رہا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ بچہ پڑھ کر آتا ہے تو آپ اپنے گھر سے باہر اس کو بھیج سکتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ آج ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے، سارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، دنیا میں بیسٹ ڈاکٹرز، انجینئرز سارے لوگ ہیں، اور ہر ماں اور باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑے ہو کے اچھا بڑا بزنس مین بنے، بڑا ڈاکٹر بنے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے؟ ہم اچھے انسان بننے اور بنانے کی کوشش کریں، اور جب ہم اچھے انسان اور اچھے لوگ بنائیں گے تو پھر ہم خود بخود سب کچھ اچھا بن جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اچھی بات جو بھائی جان نے بتائی، اور وہ یہ سچ ہے کہ اس وقت جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ بھی بہت اچھا تعلق ہے، اور کیونکہ ہم کولیشن میں ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، تو بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔